ویلکم بیک. ایک بار پھر آپ کے ساتھ علامات کا ذکر اور ساتھ ساتھ اسٹیجز کے بارے میں بھی بتایا. پھر ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ 3 اسٹیجز, ٹھیک ہے, لیکن ایک چیز جہاں پر انسان بہت زیادہ ڈپریشن میں آ کے سوچنے لگتا ہے خودکشی کے بارے میں, ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا وہ بھی ابھی بتائیں گے کہ وہ کون سی اسٹیج ہوگی, لیکن ابھی علامت کی طرف. جی بالکل بات ہے کہ خودکشی اس صورت میں وہ کرونک سا ایک کیفیت آخر ہے. جی بالکل وہ ایک کرونک سا کیفیت آ جاتے ہیں کہ اگر کسی انسان کبھی کبھی تو سوچ ویسا بھی انسان کو آ سکتا ہے, کچھ انسانوں کو آ سکتا ہے, تھوڑا بہت سوچ ہو سکتا ہے خودکشی کا نا آج کل کی جو حالات ہے, مگر مین سوچ جو انسان کے جو ہو سکتا ہے, یعنی ہمیشہ جب انسان کو ہوتا ہے خودکشی پہ, جب ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ خودکشی کرنی ہے تو وہ ایک کیفیت ہوتی ہے شدید بیزاری کا, اور جو علامات ہم نے بتا دے اس علامات کے ہوتے ہیں. ان کے جو ہے نا ہیبٹس چینج ہو جاتے ہیں, ان کی نیند میں چینجز آتے ہیں, ان کے کھانے پینے کے جو وہ ہے عادتیں ہیں یا کھانے پینے کا جو حالت ہے وہ چینج ہو جاتا ہے, یا زیادہ کھانے لگتا ہے یا کم ہو جاتی ہے, سلیپنگ پرابلم ہو سکتا ہے ان کو. یہ تمام جتنی بھی چیزیں بیزاری, چڑچڑاپن اور یہ علامات ہوتے ہیں اس چیز کی, افسردگی ہوتی ہے. اچھا میں آپ سے اگلا سوال کروں گی, صرف ایک چھوٹی سی بات پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ یہ تو ہوگی خودکشی والی بات نا. اب کچھ لوگ ڈپریشن میں اتنے آتے ہیں کہ وہ خود کو نہیں دوسرے کو ہی مار دیتے ہیں, ایون کہ فیملی ممبرز بھی وہ بھی ڈپریشن میں ہی کر رہے ہوتے ہیں. ہاں ظاہر ہے یہ تو یہی ہوتا ہے ڈپریشن کا. دیکھے نیگیٹیو لوگ جب نیگیٹیوٹی کرتے ہیں, کوئی نہ کوئی اس کے پیچھے کوئی راز ہوتا ہے, اس کے اندر کوئی تنگی ہوتے ہیں, کوئی ایسا بات ہوتا ہے اس کے اندر جو نیگیٹیو بٹھایا گیا ہے اس کے اندر, اس شخص کی طرف سے خود بٹھایا گیا ہے اس کے اندر. ایک ہے کہ وہ بیزار ہو گئے زندگی سے اور دوسروں پہ مارنے لگتے ہیں, دوسروں کو تپڑ لگانے لگتے ہیں دوسروں سے بڑی, تو وہ ایک کوئی اس کے اندر کوئی ایسا کچھ چل رہے ہوتے ہیں تو اس وجہ سے ہوتے ہیں. یہ تمام دماغ کی بات ہے, ٹھیک ہے, مگر یہ ہم نے یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ کسی نے کسی کو مار دے تو وہ ڈپریشن کا شکار ہے, ٹھیک ہے. کبھی کبھی انسان کو کبھی غصہ آ سکتا ہے کہ والدین ہیں تو وہ بچوں کو کبھی غصہ آ سکتا ہے, انسان ہے کبھی کبھی ہو جاتا ہے, مگر مسلسل غصہ رہنا اسی ڈپریشن کہتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک کالر ہمارے ساتھ, وہ مسلسل غصہ یعنی ڈپریشن میں مبتلا کرتے ہیں انسان. ٹھیک ہے, جیسا مارنے والی وہ جو بات ایک تھپڑ والی اور یہ جو چھوٹا موٹا غصہ, یہ تو نارمل روٹین والی بات ہے نا. ایک چیز جو آج کل آپ دیکھیں کہ آئے دن ہو رہا ہے, بیٹے نے باپ کو یا ماں کو یا بھائی نے بہن کو یا شوہر نے بیوی کو قتل کر دیا ہے, اور کچھ ایسے حالات اور گھریلو مجبوریاں, وہ بھی انسان ڈپریشن میں آ کے قدم اٹھا رہا ہے. یہی تو ڈپریشن کے علامات ہیں. آخری سٹیج بالکل آ چکی ہے. بالکل. ایک تو یہ ہوتا ہے دیکھیں کہ کسی کے پاس فورس ہے, پاور ہے, تو وہ قتل کر رہے ہیں یا اس طرح کر رہے ہیں, یعنی وہ بھی ڈپریشن کے شکار تو نہیں مگر وہ احساس کمتری کے شکار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ انہوں نے ایسا وہی اختیار کیے ہیں جو احساس کمتری انہوں نے, اور غلط وے سے انہوں نے پیسہ کمانا ہے, کچھ کرنا ہے, شہرت پانا ہے, وہ ایک الگ سا احساس کمتری ہے. ٹھیک ہے, احساس کمتری بھی ایسا انسان ڈپریشن میں لے کے جا رہا ہے. بالکل, اور پھر بہت زیادہ مسلسل احساس کمتری رہنا. تو یہ بھی کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ انسان کو, کیونکہ جب آپ کسی کمی بہت ہر وقت اپنے میں دیکھ رہے ہیں, کمی ہر وقت اپنے میں دیکھ رہے ہیں, ہر وقت اپنے ہر چیز میں مسلسل, ہر چیز میں کمی, ہر چیز میں بیزار, کیا کسی کام کا نہیں ہے, کہ کوئی کام نہیں کر سکتا ہے کسی سے, آپ اپنی زندگی کو صحیح اپنے طور پہ صحیح طور طریقے سے گزار نہیں سکتا ہے, ڈیپینڈنٹ ہے, فلائیں یہ ہے وہ, یہ بھی ایک انسان کو ڈپریشن میں لے کے چلے جاتی ہے چیز. اچھا ڈاکٹر صاحب, ساری علامات ہو چکی ہیں, تو اب ہم ان چیزوں پر بات کرتے ہیں کہ جیسے کچھ کھانے پینے کی چیزیں, ہماری غذا کچھ ایسی جس کی وجہ سے ہم ڈپریشن کو کنٹرول میں کر سکیں, ایسا ہے کچھ؟ جی بالکل ہے. دیکھیں نیچرل طریقہ میں بتاؤں گا, اور سب غور سے سن لیں کہ نیچرل طریقے سے آپ ڈپریشن کا علاج کیسے کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, میڈیکلی تو ہم میڈیسن کو تجویز کرتا ہے ایک سائیکیٹرسٹ جو ہوتے ہیں, مگر یہ نفسیاتی مسئلہ ہے, اس کا علاج جو ہے نفسیاتی طور طریقے سے. بالکل, کیونکہ عموماً اپنے سب سے پہلے تو انسان کو اپنی لائف میں اپنے جو اگر ڈپریشن کا شکار ہے, انہوں نے سب سے پہلے اپنی خیالات کو چینج کرنا. ٹھیک ہے, پہلے میں ایک کالر کا مسئلہ سن لیتے پھر آتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اپنا نام بتائیے. جی کیا پوچھنا چاہیں گے؟
یہ پتا کرنا تھا ڈاکٹر صاحب سے کہ اگر مجھے اس کے ویسے ڈاکٹر ہیں تو مجھے اس کے اپنے بارے میں پتا کرنا تھا کہ اگر یہ مجھے اس کا ٹیکنیکل بتا دیں تو میرے ناک کا پرابلم ہے تھوڑا سا. کس چیز کا پرابلم ہے؟ ناک کا ناف کا؟ جی ناف کا پرابلم ہے. تھوڑے سے ڈیٹیل آپ ڈاکٹر صاحب کو بتائیں. ناف کو کیا ہوا ہے؟ ناف مجھے بچپن سے ہی پیدا ہی ہوتا تھا, پیدا ہونے سے ہی میں سانس کی پرابلم ہے. تو میں اگر ذرا سے بھی کوئی سگریٹ ساتھ بیٹھ کے پی لے تو میرا سانس وہی بند ہو جاتا ہے. ناک کا پرابلم ہے, سانس لینے میں پرابلم ہوتی ہے. اچھا اچھا. سگریٹ بیٹھ کے پی لینا تو میرے وہی قیامت کھڑی ہو جاتی میری. اچھا اچھا, چلو میں نیچرل طریقہ انشاءاللہ نیچرل طریقہ آپ کو بتا دیں. ٹھیک ہے, ایسا ٹاپک ہمارا نہیں ہے, یہ ہمارا ڈپریشن ہے, مگر میں آپ کو نیچرل طریقہ ساتھ ساتھ انشاءاللہ بتاتا رہوں گا کہ کس طرح. اچھا, جو طریقہ میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں جو بالکل عام سے لوگ ہیں ان کے لیے بھی اچھا ہے, یہ بیسٹ ہے, بہترین ہے. سب سے پہلے تو انسان کو جو بھی ہے بہت سے کاؤنٹ کرتے ہیں خیالات. ٹھیک ہے, خیالات کو چینج کرنا. اب میڈیکلی جو ہے نا خیالات بھی آپ کو بتاتا ہے کہ آپ اپنے خیالات کو پوزیٹیو رکھے, اپنے سوچ کو پوزیٹیو رکھے. ایک طریقہ یہ ہے. میڈیکلی یہ ہوتا ہے کہ منرلز کی کمی ہو سکتا ہے, وٹامنز کی کمی ہو سکتا ہے, کچھ اس طرح چیزیں جو غذا اچھی لینا ضروری ہے, اچھی بہترین غذا لینا ضروری ہے. جو کھانے پینے میں جو مددگار ثابت ہوتے ہیں چیزیں وہ بھی میں بتاؤں گا. ٹھیک ہے, ایکسرسائز میں کیا چیزیں اچھی ثابت ہوتا ہے وہ بھی میں بتاؤں گا, مگر سب سے پہلی جو سب سے ضروری چیز ہے, سب سے اہم چیز ہے, جو بہت آسان بھی ہے, اپنے خیالات کو پوزیٹیو کرنا. سب سے پہلے خیالات, سوچ بدلو. مگر ڈپریشن کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں ان پہ کنٹرول نہیں ہوتا ہے اپنے خیالات پہ, یہی وجہ ہے. ڈاکٹر صاحب کوشش کر کے تو کر سکتے ہیں. کوشش اگر کرے تو, کوشش نہیں کرتے ہیں. ڈپریشن کا جو شکار شخص ہوتا ہے بہت لیزینس, ڈھیلاپن ان میں ہوتی ہے, مایوس جیسے ہو گیا ہر چیز سے. اگر تھوڑا سا وہ اپنے آپ کو خود ہی ایکٹیو کر لے تو ڈپریشن سے نکل سکتا ہے اپنے طور پہ. اور یہ سب سے بڑے جو اس میں پرابلم آ جاتے ہیں وہ یہ کہ کسی پہ یعنی وہ ڈیپینڈنٹ ہونا, یہ ڈپریشن میں لے جاتے ہیں. سب بہت زیادہ ڈیپینڈ ہونا کسی پہ, یہ انسان ڈپریشن میں. اور آج کل زیادہ تر لوگوں کو یہ پرابلم ہے کہ وہ بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے دوسروں پہ, تو اس وجہ سے وہ ڈپریشن میں چلے گا. دوسروں کے سہارے اور آسرے ڈھونڈتے رہتے ہیں. یہ بات ہے, یہ ہمارے اپنے اوپر بھروسہ نہیں ہے, دوسرے کے اوپر بھروسہ ہے. کیسے لوگ ہیں. یہ بات ہے کہ آج کل جو پرابلم زیادہ تر جو آ رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ لوگ اپنے پہ بھروسہ نہیں رکھتے ہیں, دوسری چیزوں پہ یا دوسری مقصد مشین پہ, کسی اور چیز پہ. یہ بھی ایک مقصد وجہ ہوتا ہے ڈپریشن کا. تو سب سے پہلے میں بتانا چاہتا ہوں میں کہ خیالات کو چینج کرنے کا جو طریقہ ہے وہ اس طرح ہے کہ ہمیشہ آپ اچھے سوچیں, اپنے بارے میں اچھے سوچیں, اور آپ لکھ لیں اپنے جو جتنے بھی آپ کے پرابلمز ہے اس کو لکھ لیں, لکھتے جائیں, اس کو لکھتے جائیں پرابلمز کو, اس کو پھر ضائع کر دیں. ٹھیک ہے. اچھا, مگر جو آپ میں اچھائیاں ہیں یا اچھائیاں پاسٹ میں گزری ہیں یا وہ اچھائیوں کو لکھے, اپنے اس اچھائیوں پہ فوکس کرے. سب سے پہلے اچھائی کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں, ہم قابل ہے ہر چیز پہ قابو پانے کی. یہ سب سے پہلے لکھنا ہے, سب سے پہلے کہ اللہ نے کہیں نہ کہیں طریقہ لکھا ہے, کہیں نہ کہیں رکھا ہے, ہمیں اس کو ڈھونڈنا ہے اور کسی بھی طریقے سے اس حالت سے نکلنا ہے. اور ذمہ داری خود لے, ریسپانسبلٹی خود لے. دوسرے کو قصوروار نہیں ٹھہرانا, دوسرے پہ بھروسہ نہیں کرنا, خود اپنی ذات پہ کرنا. ہاں, بات یہ ہے کہ جو دوسرے لوگ ہیں تو ان کے ساتھ اگر دیں تو اچھا ہے, پیشنٹ کے ساتھ دینا بھی چاہیے نا, ان کے ساتھ دیں, کیونکہ بڑی پرابلم گھریلوی ڈپریشن ایک ایسے بدترین چیز ہے جو کہ نظر نہیں آ رہا ہوتا, فزیکل بیماری نہیں ہے نا. تو وہ جو فیملیز والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ان کو تو کچھ ہوا ہی نہیں, بالکل ان کو تو کچھ ہے نہیں, نظر ہی نہیں آ رہا ہوتا. ہاں, یہ ویسا ہی ایم اے وہ کر رہے ہیں, یہ تو بس یہ جو ہے نا یہ بہت فلاں کر رہے, وہ کر رہے, بہانے بنا رہے ہیں, یا کام پہ نہیں جا رہے, یا فلاں کر رہے, یا وہ کر رہے, اس طرح کے. تو خدا را آپ اپنے جو اگر ایسا کوئی پیشنٹ ہے ان کو ضرور معالج کو دکھائیں, کچھ نہ کچھ ایسا کچھ ضرور کرنی چاہیے, ان کے ساتھ ہیلپ کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, کھانے کے بارے میں بتائیں گے ڈاکٹر صاحب, آپ کھانے کے بارے میں بتائیں گے, ایک کالر کو میں شامل کروں. جی بالکل, کھانا. السلام علیکم.
جی السلام علیکم، میرا نام جی خالد مسعود ہے، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں جی خالد، اور مجھے اصل میں اپنی اہلیہ کے لیے بات کرنی ہے. میری اہلیہ کافی عرصے سے بیمار ہیں اور اس بیماری کی وجہ سے اب شدید ڈپریشن کا بھی شکار ہیں. اور بیماری ان کی یہ ہے کہ وہ ان کے 1.5 سال پہلے ان کے پاؤں میں، لیفٹ پاؤں میں تکلیف شروع ہوئی تھی اور وہ بڑھتے بڑھتے عالم یہ ہو گیا کہ اب وہ پاؤں بالکل بیکار ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے وہ بالکل موومنٹ نہیں کرتی ہیں، تو ذہنی طور پر بہت ڈسٹرب ہو گئی ہیں اور شدید ڈپریشن میں رہتی ہیں. ہم ان کے علاج کے لیے بہت کوشش کر چکے ہیں اب تک، لیکن کسی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا وجہ ہوئی ہے. ان کا پاؤں بالکل بینڈ ہو گیا ہے گھٹنے کی اور تھائی کی طرف سے. تو میں ڈاکٹر صاحب سے مشورہ چاہ رہا تھا کہ ہمیں اس بارے میں گائیڈ کریں اور یہ کہ ان کی ڈپریشن کے لیے بھی ہمیں گائیڈ کریں کہ ہم ان کو چیئر اپ کریں یا ان کا خیال کیسے رکھیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، یہ ابھی ہم آپ کو بتاتے ایک خالد چھوٹا سا بریک لیں گے. بریک سے جب واپس آئیں گے تو ڈاکٹر صاحب نے ڈپریشن میں استعمال ہونے والی جو غذا ہے جو مدد کر سکتی ہے ڈپریشن سے باہر نکالنے میں یا انسان کو ریلیکس کر سکتی ہے، اس بارے میں بھی بات کریں گے. اور آپ کا جو مسئلہ ہے ڈاکٹر صاحب نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ کسی مسلسل بیماری کی وجہ سے بھی ڈپریشن ہو سکتی ہے، یہ کیس سامنے آ گیا، تو اس پہ مزید ڈسکس کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.